الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عیسائیوں کا جو وفد نجران سے آیا تھا میرے محبوب اور پیارے پیغمبر سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کچھ شبہات جو توحید پر وارد ہوتے تھے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان میں ایک شبہ جو تھا وہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام ان کے متعلق تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بناتے اور عیسائی حضرت مائی مریم علیہ السلام کو بھی اپنا معبود مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی وہ مصائب میں مشکلات میں پکارتے ہیں اور مائی مریم کو بھی وہ مشکلات میں پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ شبہ عیسائیوں کو حضرت مریم کے متعلق یہ ہوا کہ وہ ابھی بچی تھیں تو انہیں بے موسم پھل ملا کرتے تھے، تو بے موسم پھل ان کے پاس بند کمرے میں آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مختار ہیں، انہیں کچھ اختیار حاصل ہیں کہ ایسے پھل جو کسی منڈی میں نہ ملیں اور ان کا موسم بھی کوئی نہ ہو اور بند کمرے میں ان کے سامنے وہ پھل آ جائیں، تو یہ دلیل ہے ان کے معبود ہونے کی، دلیل ہے ان کے مختار کل ہونے کی، دلیل ہے ان کے حاجت روا ہونے کی۔ یہ شبہ تھا عیسائیوں کے ذہن میں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے لوگ بھی شرک کی راہ پہ چلے ہیں یا جتنے لوگ شرک کے مغالطے میں مبتلا ہوئے ہیں اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہیں، انہیں مغالطہ لگا ہے انبیاء کے معجزوں سے اور اولیاء کی کرامات سے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے اور کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے۔ یہ جب چاہیں جہاں چاہیں معجزہ دکھا دیں، جب چاہیں جہاں چاہیں کرامت دکھا دیں۔ یہاں سے عوام کو دھوکہ لگ گیا۔ عیسائیوں کو بھی جو دھوکہ لگا تھا حضرت عیسیٰ کے متعلق، میں اگلے درس میں اسے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق دھوکہ لگا اور حضرت مریم کے متعلق دھوکہ لگا، تو ان کی کرامت سے انہیں دھوکہ لگ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا جواب دیا۔ ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ مریم خود بڑی التجاؤں، آرزوؤں اور منتوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ ان کی ماں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی اللہ کے نام کی، اور پھر حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تھی۔ باقی رہ گیا بے موسم پھل کمرے میں ان کے پاس آ جانا، تو اس کے متعلق اللہ نے کہا کہ جب وہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، تو زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں آئے وجد عندہا رزقا، تو انہوں نے وہاں روزی کھانے پینے کی چیزیں وہاں پائیں، تو انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، انا مکانیہ بنا لیں تو معنی یوں کریں گے یہ کسی منڈی میں ملتے نہیں ہیں، تیرے پاس کیسے آ گئے؟ یا انا زمانیہ بنا لیں، ان پھلوں کا موسم کوئی نہیں، تو یہ بے موسم پھل جو ہیں یہ تیرے پاس کیسے آ گئے؟ قالت، تو مریم نے جواب میں کہا ہوا من عند اللہ، وہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اس ہستی نے مجھے بند کمرے میں پہنچا دیے ہیں جو کسی موسم کا پابند نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جملہ تعلیلیہ ہوگا، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مریم کی جو کرامت ہے
ان کے ہاں بے موسم پھلوں کا آ جانا جو ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو خود کہہ رہی ہیں ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ انبیاء کے معجزے ہوں یا ولی کی کرامت ہو، ان میں ہاتھ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، لیکن مرضی اور اختیار ان کا نہیں ہوتا، مرضی اور اختیار اللہ رب العزت کا ہے۔ تیسرا شبہ عیسائیوں نے جو پیش کیا وہ تھا حضرت زکریا کے متعلق، کہ بڑھاپے کی عمر میں، کہ 120 سال عمر ہے، ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی ان کی بانج ہے، اور اس عمر میں ان کے ہاں بیٹا ہو جانا معلوم ہوتا ہے وہ مختار ہیں، ان کو کچھ اختیار حاصل ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں ایک تصور تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی معبودیت کے بارے میں، کہ وہ الہ ہیں، معبود ہیں، مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں۔ اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ جب مریم نے یہ جواب دیا کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو حضرت زکریا نے وہاں دعا مانگی اپنے رب سے اور کہا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اسے سورت مریم کی ابتدا میں جب اللہ نے بیان کیا تو وہاں بیان کیا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اگر تو نے اس بچی کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کر دیے ہیں، مولا بیٹے لینے کا موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، مجھے بھی وہ جوانی والا بیٹا جو ہے بڑھاپے میں عطا کر دے۔ میری ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی، قوت ختم ہو گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا، میری بیوی بانج ہے، میری بیوی بانج ہے اور اس کی عمر 99 سال کے قریب ہے۔ تو حضرت زکریا تو خود التجائیں کر رہے ہیں، خود درخواستیں کر رہے ہیں، خود گڑ گڑا رہے ہیں، خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، خود اللہ کے سامنے انہوں نے دامن پھیلایا ہے۔ اور جب اللہ نے انہیں خوشخبری دے دی کہ ہم تجھے ایک بیٹا دیں گے جس کا نام آسمان سے رکھ کے دیں گے، پھر اس کی اللہ نے کچھ تعریف بھی کی، سیدن و حسوراً و نبی من الصالحین۔ تو حضرت زکریا تعجب میں کہتے ہیں رب اے میرے رب انا یکون لی غلام، یہ بیٹا کیسے ہوگا؟ ذرا ان لفظوں پہ غور کریں نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے بیٹا دیں گے، اور حضرت زکریا جواب میں کہتے ہیں مولا یہ بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، بیوی میری بانج ہے۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے تجھے بنایا ہے اے زکریا، تو بھی تو دنیا میں نہیں تھا، تو تجھے اللہ نے بنا لیا، تو کیا تیرا بیٹا نہیں بنا سکتا؟ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم تجھے یہ بیٹا عطا کریں گے۔ تو حضرت زکریا اللہ سے نشانی پوچھنے لگے ہیں، رب اجعل لی آیا، یا اللہ مجھے کوئی نشانی بتا کہ جب بیٹا آنے والا ہو تو مجھے بھی پتہ چلے کہ اب بیٹا آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ بیٹا آنے والا ہوگا اس سے 3 دن پہلے ہم آپ کی زبان بند کر دیں گے، دنیا کی کوئی گفتگو آپ نہیں کر سکیں گے، کوئی بات آپ نہیں کر سکیں گے، ہاں ذکر آپ کریں گے، تسبیحات ہیں، تکبیرات ہیں، تحلیلات ہیں، تحمیدات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، ثنا ہے، وہ آپ کریں گے، لیکن دنیا کی کوئی بات آپ نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کی زبان دنیا کے کلام کرنے سے بند ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ 3 دن کے بعد اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے نشانی بھی کیسے بتائی؟ اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ قرآن پاک کے یہ جو واقعات ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں سورت آل عمران سے، خدا کے لیے ان پر غور کریں۔ یہ کوئی رب نے کہانیاں سنانے کے لیے تو یہ واقعات بیان نہیں کیے ہیں، سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہوں، حضرت زکریا جیسے پیغمبر ہوں، ان کی اپنی زبان بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ وہ بھی میرے اختیار میں ہیں۔ میں چاہوں تو بولنے دوں، میں چاہوں تو ان کی زبان کو بند کر دوں، اور جو آدمی ہمارے سامنے اتنا مجبور ہو وہ الہ
اور معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، لہٰذا نہ مریم معبود ہیں نہ حضرت زکریا معبود بننے کے لائق ہیں۔ ہمارے اس دعوے کو تسلیم کر لو جو ہم نے سورت آل عمران کی ابتدا میں کہا تھا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔